اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واقسموا باللہ جہد ایمانہم لئن امرتہم لیخرجن قل لا تقسموا طاعۃ معروفہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ یہ لوگ اللہ کی کڑی قسمیں کھاتے ہیں کہ اگر آپ انہیں حکم دے تو وہ ضرور نکل کھڑے ہوں گے۔ ان سے کہہ دیجئے تم قسمیں نہ کھاؤ، اچھی اطاعت قسم سے بہتر ہے۔ اللہ کو تمہارے اعمال کا خوب علم ہے۔ سلسلہ کلام منافقین کے بارے میں ہے۔ منافقین کے سلسلے میں پہلے چند آیات جو ہے وہ گزر گئی ہیں۔ کہ جب منافقین کو جہاد کے لیے نکلنے کا حکم دیا جاتا تھا اور تو اس وقت وہ لیت العال سے کام لیتے تھے، نکلتے نہیں تھے، بہانے بناتے تھے۔ لیکن جہاد کا حکم آنے سے پہلے وہ قسمیں کھا کر کے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، وہ اللہ کے ساتھ قسمیں کھاتے تھے، جہد ایمانہم، یعنی کڑی کی کڑی قسمیں کھاتے تھے۔ لئن امرتہم، اگر آپ اے رسول ان کو امر دے جہاد پہ نکلنے کا، لیخرجن، وہ جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں گے۔ یہ لوگ قسمیں کھاتے ہیں۔ قسم کھانا ہوا تو خود دلیل ہے کہ اندر جو انسان کے اندر جو بات ہوتی ہے اس کو جو خلاف واقع ہے ذہن میں وہ قبول نہیں کر رہا۔ اس خلا کو، ذہن کے اندر جو خلا ہے اس کو پر کرنے کے لیے قسموں سے وہ مدد لیا کرتے ہیں ہمیشہ۔ جھوٹ بولنے والا زیادہ قسم کھاتا ہے، اس لیے کہ وہ جھوٹ بولنے والا جو ہے اندر سے اس کو تو پتہ ہے کہ یہ واقع کے مطابق نہیں ہے۔ اس واقع کے مطابق نہ ہونے کے جو احساس ہے دل میں، اس کو دور کرنے کے لیے قسم کھاتا ہے۔ اگر جس کو یہ احساس نہیں ہے وہ سچ بول رہا ہے، اس کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اس لیے منافقین قسمیں کھاتے تھے کہ ہم جہاد کے لیے نکلیں گے۔ یہاں خروج سے مراد جو ہے وہ جہاد ہے، اگرچہ پچھلے آیات کے سیاق و سباق میں جہاد کا ذکر نہیں ہے، اطاعت رسول کا ذکر ہے۔ یہاں بھی جہاد کے لیے نکلنا بھی اطاعت رسول کے سیاق کے مطابق ہے۔ لہٰذا کچھ لوگ مفسرین کا یہ کہنا کہ خروج سے مراد جو ہے وہ امر کی تعمیل ہے، حکم کی تعمیل ہے، مناسب تعبیر نہیں۔ لہٰذا خروج الی الجہاد مراد لینا ہوگا۔ قل لا تقسموا، کہہ دیجئے کہ تم قسمیں نہ کھاؤ۔ طاعۃ معروفہ، ایک طاعت معروفہ۔ طاعت المعروفہ کیا مطلب ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ طاعت جو ہے وہ معروف ہے، قابل تعریف ہے، بہتر اطاعت ہے۔ سب کو پتہ ہے یہ جہاد کے لیے نکلنا ایک معروف اطاعت ہے، اچھی اطاعت ہے، احسن اطاعت ہے۔ اس کے لیے قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اطاعت کرو، سب کو پتہ ہے یہ بہتر اطاعت ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے طاعت معروفۃ، جہاد پر نکلنا جو ہے کہ وہ ایک ایسی اطاعت ہے جو کسی سے پوشیدہ نہیں رہتی۔ جہاد کے لیے باہر نکلنا ہوتا ہے تو سب کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک ایسی طاعت ہے جو آشکار اور واضح ہے۔ ایسی اطاعت نہیں ہے کہ بتانا پڑے، قسم کھانا پڑے اور ثابت کرنا پڑے۔ عملاً ثابت ہو جاتا ہے، جہاد میں نکلتا ہے تو ثابت ہوتا ہے، نہیں نکلتا ہے تو نہیں ثابت ہوتا۔
جہاد کے لیے نکلنا ایک ایسی اطاعت ہے جو آشکار ہے، معروفت۔ یہ اطاعت آشکار اطاعت ہے، قسم کھا کر تم اس چیز کو ثابت نہیں کر سکتے ہو۔ آشکار طور پر جہاد کے لیے نکلنے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے۔ یہ معنی زیادہ قرین واقع ہے کہ اطاعت معروف، جہاد کے لیے نکلنا جو ہے ایک معروف و مشہود اطاعت ہے، وہ قسم سے نہیں۔ یہ معنی زیادہ قرین واقع ہے۔ بعض لوگوں نے یہ معنی کہ اطاعت معروفۃ، تمہاری اطاعت تو معلوم ہے سب کو کہ باتیں کرتے ہو، قسمیں کھاتے ہو، اور پھر اطاعت ہوتی نہیں ہے۔ یہ معنی کیا ہے؟ اطاعت معروف، معروف ہے کس چیز میں معروف؟ مشہود معروف ہے، مشہور ہے، تعمیل نہ کرنے میں معروف۔ یہ معنی صحیح نہیں، اس کو طاعت نہیں کہتے، طاعت نہیں کہتے نا عمل نہ کرنے کو۔ تمہارے اطاعت کا حال معلوم ہے۔ بہرحال دوسرا معنی جو ہم نے کیا ہے وہ زیادہ قابل قبول۔ ان اللہ خبیر بما تعملون، تم اپنے قسموں سے اس خلا کو پر نہیں کر سکتے جو تمہارے اندر احساس ہے، احساس وہ ہے، غلطی ہے، جھوٹ کا احساس ہے، اس کو تم قسموں سے اس خلا کو پر نہیں کر سکو گے۔ اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فإن تولوا فإنما علیہ ما حمل وعلیکم ما حملتم وإن تطیعوہ تہتدوا وما علی الرسول الا البلاغ المبین۔ اے رسول کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم نے منہ موڑ لیا تو سمجھ لو کہ جو بار رسول پر رکھا گیا ہے اس کے وہ ذمہ دار ہیں، رسول ذمہ دار، اور جو بار تم پر رکھا گیا ہے، بوجھ، بار یعنی بوجھ، جو بوجھ تم پر رکھا گیا ہے اس کے تم ذمہ دار ہو، اور اگر تم ان کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اور رسول کی ذمہ داری تو صرف یہ ہے کہ واضح انداز میں تبلیغ کرے۔ منافقین سے ہے جو رسول اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، ان سے ارشاد فرمایا کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اگر تم اطاعت نہیں کرتے، اللہ اور رسول کی اطاعت نہیں کرتے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، ایک ذمہ داری ہے تمہاری اور ایک ذمہ داری ہے رسول کی۔ تمہاری ذمہ داری اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا ہے، رسول کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ کا حکم تم تک پہنچا دینا ہے۔ جب رسول اللہ کا پیغام تم تک پہنچا چکیں گے تو رسول کی ذمہ داری تو ختم ہو گئی، اور رہتی ہے صرف تمہاری ذمہ داری۔ تم تک جب پیغام حق پہنچ گیا تو تم کو اسی کا جواب دینا ہوتا ہے۔ علیکم ما حملتم، جس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ڈال دی گئی ہے اس کا تم کو جواب دینا ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، رسول کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ تم اطاعت کرو، رسول کا کام یہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت کی منزل تک پہنچاؤ، رسول کا کام اراءۃ الطریق، راستہ دکھانا ہے۔ رسول کا کام جو ہے وہ مقصد تک پہنچانا نہیں ہے، اراءۃ الطریق کافی۔ قرآن جا بجا کہتا ہے کہ رسول کے ذمہ صرف حق کا پیغام پہنچانا ہے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر مسلط نہیں ہیں، جبر نہیں چلا سکتے۔
طاقت اور قوت نہیں چلا سکتے۔ پہلے بھی بتایا آپ کو، ایمان کا تعلق ذہن سے ہے، فکر سے ہے۔ ذہن اور فکر جو ہے وہ جبر کو قبول نہیں کرتا۔ جبر جو ہے وہ انسان کے جسم، اعضاء و جوارح کے اوپر جبر چلتا ہے کہ آپ دھکا دے کر کے کسی کو چلاؤ جبراً، چل پڑتا ہے بیچارہ، مجبور چل پڑتا ہے، یہاں جبر چلتا ہے۔ لیکن کسی کو ایک بات منوانا ان کے دماغ میں، وہاں جبراً نہیں مانتا، وہ جبر کی منطق نہیں سمجھتا انسان کا دماغ، جبر کی منطق اصلاً سرے سے نہیں سمجھتا۔ جتنا جبر چلتا ہے یہ عقل اور ذہن اور زیادہ بھاگ جاتا ہے، زیادہ دور ہو جاتا ہے، زیادہ متنفر ہوتا ہے، اور ذہن کے دریچے بند ہو جاتے ہیں جبر چلانے سے، اور بند ہوتے ہیں، ایسا راستہ نہیں دیتا۔ یہ ہر بات کے لیے، ہر فکری بات کے لیے ہے۔ ہماری پڑھائی کے سلسلے میں بھی یہی ہے کہ اگر استاد جبر چلائے بچے کے اوپر تو اس کے ذہن کے دریچے بند ہو جاتے ہیں، اس کے دماغ سے سروکار ہے، دماغ پر جبر نہیں چلتا، زور نہیں چلتا، طاقت نہیں چلتی۔ دماغ کے ساتھ اگر آپ کو کام ہے تو دماغ کے اندر جانے کے اور دماغ کے دریچے کھولنے کے لیے منطق سے کام لینا ہوگا، یہ منطق کو سمجھتا ہے، پیار اور محبت سے کام لینا ہوگا۔ یہاں مذہب کے سلسلے میں ہے کہ رسول کی سمت صرف پیغام حق پہنچانا ہے، آگے زور اور طاقت چلانا یہاں نہیں ہوتا، چونکہ ایمان کو، اسلام کو انسان کے ذہن سے سروکار ہے، ذہن طاقت کے منطق نہیں سمجھتا، طے ہے یہ بات۔ خواہ نظریہ جبر والے کتنا ہی اس کے اوپر وہ زور دے، یہ بات ممکن نہیں ہے۔ وما علی الرسول الا البلاغ المبین، البتہ رسول جو بلاغ کا تبلیغ کریں گے اس تبلیغ میں کوئی ابہام نہیں رکھ سکتا۔ بلاغ مبین یعنی واضح لفظوں میں ابلاغ، پھر اتمام حجت ہوتی ہے، پھر بات پورے ذہن اور ضمیر کو جھنجھوڑنا ہوتا ہے، واضح اور غیر مبہم لفظوں میں اگر بیان کرے، بلاغ مبین ہونا چاہیے۔ چنانچہ رسالہ مآب نے فرمایا اوتیت جوامع الکلم، جی مجھے فصاحت اور بلاغت کا جو وہ مقام حاصل ہے جو کسی کو حاصل نہیں ہے۔ رسول اللہ جب بات کرتے تھے تو واضح اور غیر مبہم الفاظ اور انداز میں بیان کرتے تھے، اور قرآن مجید بھی ایک مطلب کو مختلف طریقوں سے بیان کرتا ہے۔ نصرف الآیات، ایک انداز کلام پر اکتفا نہیں کرتا، مختلف طرز کلام، مختلف اسلوب کلام اختیار کرتا ہے قرآن، تاکہ یہ بلاغ مبین ہو جائے، واضح ہو جائے، کسی قسم کا ابہام نہ رہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ تم میں سے جو لوگ ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، اللہ نے ان سے وعدہ کر رکھا ہے کہ انہیں زمین میں اس طرح جانشین بنائے گا جس طرح ان سے پہلوں کو جانشین بنایا، اور جس دین کو اللہ نے ان کے لیے پسندیدہ بنایا ہے اسے پائیدار بنائے گا، اور انہیں خوف کے بعد امن ضرور فراہم کرے گا۔ وہ میری بندگی کریں گے
اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور اس کے بعد بھی جو لوگ کفر اختیار کریں گے بس وہی فاسق ہیں۔ یہ ایک معرکۃ الآراء آیت ہے، اور اس کی تفسیر میں بہت سے لوگوں کو مشکل پیش آئی۔ ہم اس میں قدر تفصیل سے بحث کریں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وعد اللہ، اللہ کا وعدہ ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ وعدہ ہے؟ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، تم میں سے جو ایمان لے آئے ہیں اور نیک اعمال بجا لائے ہیں، ان کے ساتھ وعدہ ہے۔ ایمان اور عمل صالح بجا لانے والوں کے ساتھ وعدہ ہے۔ کیا وعدہ ہے؟ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں ان کو خلیفہ بنائے گا۔ لام اور نون کے ساتھ تاکیدی لفظ ہے، ضرور خلیفہ بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ لفظ خلیفہ جو ہے وہ بہت سی جگہوں پر استعمال کیا ہے۔ خلیفہ جان نشین بنائے گا۔ قرآن نے ایک قوم کی جگہ دوسری قوم کو پیدا کیا تو اس کو بھی خلیفہ کہا، جان نشین۔ یہ قوم تباہ ہو گئی، نابود ہو گئی، اس کی جگہ ایک دوسری قوم کو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس دوسری قوم کو پہلی قوم کا خلیفہ کہہ دیا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نُوحٍ، وہ قوم عاد سے کہا، حضرت نوح کے بعد جو پہلی قوم ہے وہ عاد ہے۔ قوم عاد سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم اس بات کو یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو قوم نوح کے بعد خلفاء بنا دیا، جانشین بنا دیا، خلیفہ بنا دیا۔ ایک قوم کے نابود ہونے کے بعد، قوم نوح کے نابود ہونے کے بعد قوم عاد کو خلیفہ بنا دیا۔ دوسری جگہ اس طرح کی آیات بہت ہے۔ قال عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض، کہہ دیجئے کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ تمہارا رب ان قریب تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے گا اور زمین میں تمہیں خلیفہ بنا کر دیکھے گا کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ فَيَنْظُرَ كَيْفَ تَعْمَلُونَ۔ یہاں بھی ایک قوم کے نابود ہونے کے بعد دوسری قوم کو اس کی جگہ جانشین بنانے کو خلیفہ کہا ہے۔ نسل انسانی کو زمین پر آباد کرنے کو بھی خلیفہ کہا ہے۔ اِنِّی جَاعِلٌ فِی الْأَرْضِ خلیفہ، یہاں پر ہے تفسیر میں کیوں خلیفہ کہا ہے، کس کے جانشین تھے؟ کہتے ہیں اس سے پہلے بہت سے لوگ آباد رہے ہیں روئے زمین کے اوپر، وہ سب نابود ہو گئے ہیں، اور اسی لیے کہا کہ ایک خلیفہ جانشین ہم بنائیں گے۔ حضرت علی سے کسی نے سوال کیا کہ آدم سے پہلے کون تھا؟ فرمایا آدم۔ آدم سے پہلے کون تھا؟ آدم۔ حضور میں نے سوال کیا آدم سے پہلے کون تھا؟ فرمایا آدم۔ پھر فرمایا تم 100 مرتبہ سوال کرو، 100 مرتبہ میں یہی جواب دوں گا، آدم۔ یہ آپ کا جو ابو البشر ہے یا آخری آدم ہے، اور یہ خلیفہ ہے۔ چنانچہ هو الذی جعلکم خلائف الارض، پورے انسانوں سے یہ خطاب ہے کہ تم کو زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے۔ یہ دو معنی ہو گئے کہ انسان کو زمین میں آباد کرنے کو بھی خلیفہ کہا ہے، ایک نسل کو دوسری نسل کی جگہ بٹھانے کو بھی خلیفہ کہا ہے۔ تیسرا معنی ہے ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر اقتدار دینا، اس کو بھی خلیفہ کہا ہے۔ یا داؤد انا جعلناک خلیفۃ فی الارض، حضرت داؤد نہ پہلے معنی میں نہ دوسرے معنی میں خلیفہ ہے، بلکہ ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر نبوت کا
کے ساتھ زمین میں خلیفہ خلافت جانشین بنانا مراد ہے، اقتدار دینا مراد ہے۔ یہاں اقتدار حکومت میں، یعنی زمین میں اقتدار اور حکومت دینا خلیفہ سے مراد یہاں پر۔ قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین۔ یہ بھی خلافت سے حضرت ابراہیم نے اللہ سے یہ التماس کیا جب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں، تو میری اولاد سے فرمایا کہ ظالموں تک ہمارا عہد نہیں پہنچے گا، یہ الہی منصب جو ہے وہ ظالم تک نہیں پہنچتا۔ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ، ہم نے زبور میں ذکر کے بعد یہ بات بتائی ہے کہ یہ زمین کے وارث جو ہے، اس زمین کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے۔ آپ وارث کہیں، آپ امام کہیں، آپ خلیفہ کہیں، یہ ان آیات میں اقتدار اور حکومت مراد ہے جو اللہ کی طرف سے ہے، یہ مراد ہے۔ اس آیہ مجیدہ میں وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، ان کو خلیفہ بنائیں گے۔ خلیفہ بنائیں گے سے مراد پہلے معنی مراد نہیں ہے کہ گزشتہ نسلوں کی جگہ آئندہ آنے والی نسلوں کو خلیفہ بنائیں گے۔ نسلیں ختم ہوتی ہے اور باقی نسلیں آتی ہیں، اس میں ایمان عمل صالح نہیں ہے۔ ایمان عمل صالح ہو یا نہ ہو، نسلیں جا رہی آ رہی ہیں۔ اور دوسرے معنی میں بھی نہیں ہے کہ زمین کے اوپر آباد کرنے کے معنی میں بھی نہیں ہے، اس لیے کہ زمین کے اوپر آباد کرنے کو خلیفہ جانشین کہا ہے، اس میں ایمان اور صالح ہو نہ ہو آباد ہے، بلکہ ایمان نہ رکھنے والے زیادہ آباد ہے زمین پر۔ ہماری زیر بحث آیت میں خلافت سے مراد یہی تیسرے معنی کی خلافت ہے، ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر اقتدار دینا۔ جی، اقتدار، حکومت۔ ہر حکومت بھی مراد نہیں ہے، بلکہ ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر حکومت دینے کو خلیفہ کہا ہے۔ خلیفہ بنائیں گے، جانشین بنائیں گے اور اس زمین کے وارث بنائیں گے، میرے صالح بندے اس زمین کے وارث ہوں گے۔ یہ اس آیت کے ساتھ ہے۔ قرآن کے آیات جو ہے ایک دوسرے کی تفسیر کرتی ہیں۔ انی جاعلک للناس اماما، امام کہہ دیں آپ، وارث کہہ دیں آپ، خلیفہ کہہ دیں، یہ اقتدار اعلیٰ ہے، یہ امتداد ہے اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ کے ساتھ۔ ہمارا موقف یہ ہے نا کہ یہ منصب حکومت جو زمین میں لوگوں کے اوپر جو حکومت کرنے کا شرعی جو حق ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے اقتدار اعلیٰ سے مربوط ہے۔ یہ اللہ کے اس کائنات میں اقتدار اعلیٰ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور زمین پر بھی کسی کو شرعی اور جائز حکومت کرنا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے ایمان اور عمل صالح کی شرط عائد کی ہے کہ یہ اقتدار اللہ کی طرف سے ہے ہوا۔ کہ تیسرا معنی مراد ہے کہ یہ اقتدار اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور ان کو اللہ تعالیٰ جانشین بنائے گا، لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اللہ بنائے گا ان کو خلیفہ، فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، جس طرح ان سے پہلے انبیاء کو ان بعض نسلوں کے جانے کے بعد ان کو خلیفۃ اللہ فی الارض بنا دیا، اقتدار دے دیا۔ یعنی قوم نوح کے تباہی کے بعد جو باقی ماندہ قوم ہے اس کا اقتدار حضرت نوح کے پاس ہے،
قوم عاد تباہ ہونے کے بعد جو اقتدار ہے وہ ان کی طرف جو نبی مبعوث ہوئے ان کے ہاتھ میں آ گئی۔ اسی طرح تباہ شدہ قوموں کے بعد جو قومیں جو ہے وہ ایمان و عمل صالح کے ساتھ جو ہے وہ زندہ رہیں، ان کا اقتدار جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں رہی، حکومت جو ہے وہ انبیاء کے ہاتھ میں رہی ہے۔ بہت سے انبیاء کے بہت سی قومیں جو ہے وہ تباہ ہو گئی، اور باقی ماندہ قوموں کے اوپر کس نے حکومت کی؟ انبیاء نے حکومت کی۔ کما استخلف الذین من قبلہم، پہلے بہت سے انبیاء کو خلیفہ بنا دیا، زمین میں اقتدار دے دیا، اور اس زمین میں قوم عاد کی تباہی کے بعد ان کی طرف جو مبعوث نبی ہے ان کو سارا اقتدار مل گیا۔ اسی طرح باقی اقوام کی۔ یہاں پر جو استخلاف اور خلیفہ ہے اس سے مراد جو ہے وہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور ایمان و عمل صالح کی بنیاد پر ہے۔ اس لیے اس حکومت کے یہ ثمرات ہیں، مذکور ہے۔ اس حکومت کے ثمرات کیا ہیں؟ پہلا ثمرہ یہ ہے تمکن، اقتدار، وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمْ، دین کا مستحکم ہونا، جی دین ان کے لیے مستحکم بنا دیا جائے گا۔ تمکین بر دین، یہاں سے معلوم ہوا کہ ہر قسم کی حکومت مراد نہیں ہے، ہر قسم کی حکومت مراد نہیں ہے، بلکہ وہ استخلاف اور اقتدار مراد ہے جس میں دین کا استحکام ہو۔ جی یہاں چند صورتیں ہوتی ہے، ایک حکومت ہے دین کا استحکام نہیں ہے، ایک دین کا استحکام ہے لیکن حکومت نہیں ہے، لوگ اپنے طرف سے، اور ایک وہ حکومت ہے جس حکومت کے تحت دین کو استحکام ملتا ہے، یہ وہ خلافت مراد ہے یہاں پر۔ پہلا ثمرہ یہ ہے۔ دوسرا یعبدوننی، وہ میری عبادت کریں گے۔ تیسری بات ہے لا یشرکون بہ شیئا، اور شرک کا جو ہے عمل ختم ہو جائے گا، کوئی مشرک موجود نہیں ہوگا۔ اس قسم کے ثمرات ہے اس خلافت اللہ فی الارض کے، جس کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے ایمان اور عمل صالح والوں سے کیا ہے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔